السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدم و مسلین اما بعد، حضرات سامعین کرام، ایک سوال بہت سارے ہمارے بھائیوں نے کیا کہ کیا حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ یعنی وہ عورت جس کو ماہواری کا خون آ رہا ہو، جس کو حیض کا خون آ رہا ہو، کیا وہ ایام ماہواری میں حیض کے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، قبل اس کے کہ میں تفصیل سے اس مسئلے کی وضاحت کروں، آپ یہ بات جان لیجئے کہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء امت نے بہت ہی زیادہ اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کے تمام اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات سب سے صحیح، سب سے راجح اور قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ حائضہ عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ذخائر احادیث میں، احادیث کے تمام ذخیروں میں کہیں بھی کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو، وہ عورت جس کو ماہواری کا خون آتا ہو، اس کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے۔ لہذا حائضہ عورت بھی ان عام عورتوں کی طرح سے ہے تلاوت قرآن کریم کے مسئلے میں، جس طرح سے عام عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اسی طرح سے حائضہ عورت کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے۔ جن علماء کرام نے حائضہ عورت کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا، ان لوگوں کی بنیاد جن احادیث پر ہے، جن حدیثوں کو ان لوگوں نے دلیل بنایا ہے، وہ دلیلیں موضوع ہیں، یا تو کمزور ہیں یا ضعیف ہیں، اس لیے ایسی حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے حائضہ عورت کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کرنا، یہ چیز جائز اور درست معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات میرے بھائی اور دوستو، وہ علماء کرام جو حائضہ عورت کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کرتے ہیں، وہ لوگ حائضہ عورت کو جنوبی عورتوں پر قیاس کرتے ہیں، یعنی ناپاک عورتوں پر۔ ناپاک عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کا منی نکل گیا، یا وہ عورت جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کی، اس نے دھلا نہیں، تو ایسی عورت ناپاک عورت کہلاتی ہے۔ اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنوبی عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، جنوبی عورت قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتی ہے، تو حائضہ عورت بھی جنوبی عورت کی طرح سے ہے، ناپاک عورت کی طرح سے ہے۔ تو جس طرح سے ناپاک عورت قرآن کریم کو نہ پڑھ سکتی ہے، نہ اس کو چھو سکتی ہے، اسی طرح سے حائضہ عورت بھی نہ قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم کو چھو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، غور و فکر سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ عورت کو جنوبی عورتوں پر، ناپاک عورتوں پر قیاس کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنوبی عورتوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جب ناپاک ہوتی ہیں، ان کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو اپنی ناپاکی کو جب چاہیں دور کر سکتی ہیں۔ لیکن حائضہ عورت کا مسئلہ الگ ہے۔ حائضہ عورت اپنے آپ کو جب چاہے، اپنے آپ سے اس جنابت کو، اس خون کو، اس ناپاکی کو دور نہیں کر سکتی۔ عورت کو جنابت لاحق ہوئی، اس کا منی نکل گیا، تو اس کے دل میں جب آیا، وہ جا کے فوراً غسل کر دے گی، پاک ہو جائے گی، غسل کر لے گی، پاک ہو جائے گی۔ اس نے پیشاب کر لیا، استنجا نہیں کیا، جب اس کے دل میں آئے گا فوراً غسل کر لے گی، پاک ہو جائے گی۔ لیکن حائضہ عورت جب چاہے پاک ہونے کے لیے، تب وہ پاک نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حیض کے خون کو بند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدت رکھی ہے، 6 دن، 7 دن، یا بعض عورتوں کو اس سے زیادہ دن آتے ہیں خون، تو جب 7 دن کی وہ مدت پوری ہوگی تبھی وہ عورت پاک ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے حائضہ عورت کو جنوبی عورتوں پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ جس طرح سے جنوبی عورت قرآن کریم کو نہ پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، اسی طرح سے حائضہ عورت بھی نہ قرآن کریم کو پڑھے گی، نہ چھوئے گی، یہ بات محل نظر ہے اور کسی بھی صورت میں درست معلوم نہیں ہوتی۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے جو احکام تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جیسے حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حائضہ عورت روزے نہیں رکھ سکتی حیض کے دنوں میں، اسی طرح سے حائضہ عورت طواف نہیں کر سکتی ہے۔ اگر
حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ حائضہ عورت تلاوت بھی نہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ اس چیز کو بھی صحابہ کرام کے سامنے، صحابیات کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے واضح طور پہ بیان کر دیتے، ایسا واضح کہ اس میں ذرہ برابر بھی پوشیدگی اور خفا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس چیز کو بیان نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو بیان فرمائی، حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، حائضہ عورت طواف نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں بیان فرمایا حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیو، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کی دو قسمیں، قرآن کریم کی تلاوت کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت اپنے حفظ سے کرے، اپنے حافظے سے کرے، یعنی اس کو جو قرآن کریم کی آیتیں یاد ہیں، اس کو قرآن کریم کی جو صورتیں یاد ہیں، قرآن کریم کے جو پارے یاد ہیں، ان پاروں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی یاد کرنے کی، ان پاروں کو اپنے من میں پڑھتی رہے، اپنے من سے ہی تلاوت کرتی رہے، زبان سے اس کو ادا کرتی رہے، یعنی مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، اور قرآن کریم کے نسخے کو ہاتھ میں لے کر کے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، اپنے من میں اپنے زبان سے کلمات کو، آیتوں کو، صورتوں کو ادا کرتی رہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے، اور صحیح بات یہ کہ یہ طریقہ جائز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ دلیل کیا میرے بھائیو؟ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1567 یعنی 1567 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کرنے کے لیے گئے تو مجھے حج کے دنوں میں حیض کا خون آ گیا، میں رونے لگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے اپنا پورا قصہ، پورا ماجرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم دی، یا اے عائشہ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی، اے عائشہ تم وہ سارے کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، ہاں تم طواف نہ کرو۔ اور مسند احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی بیان فرمائے، ولا تصلی، اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، نہ تم اب نماز پڑھ سکتی ہو، نہ تم طواف کعبہ کر سکتی ہو، ہاں اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں وہ سارے کام تم کر سکتی ہو۔ میرے بھائیو، علماء کرام نے بیان فرمایا، طواف کے علاوہ، نماز کے علاوہ حج کے بہت سارے کام ہیں، ان کاموں میں سے مسجد حرم میں داخل ہونا بھی ہے، ان کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار بھی ہیں، ان کاموں میں سے تلاوت قرآن کریم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کی اجازت دے دی سوائے ان دو کاموں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حائضہ عورت مسجد میں داخل بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ حائضہ عورت مسجد میں داخل نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ضرور اس چیز کی وضاحت فرماتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا کہ طواف نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مسجد حرم میں داخل نہ ہو۔ لہذا حائضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے۔ جب وہ مسجد حرم میں داخل ہو سکتی ہے تو باقی اور مسجدوں میں داخل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت قرآن کریم کی تلاوت بھی، ذکر و اذکار بھی، قرآن کریم کی آیتیں بھی اپنے حافظے سے پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی پہلی قسم ہے جو میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی ہے۔ میرے بھائیو، تلاوت کی دوسری قسم یہ ہے کہ عورت قرآن کریم کے مصحف کو، قرآن کریم کے نسخے کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کے بعد قرآن میں دیکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء امت نے بہت ہی زیادہ اختلاف کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، بہت سارے علماء کرام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ عورت ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں مصحف کو یا قرآن کریم کے نسخے کو نہ لے اور اس طرح سے تلاوت نہ کرے۔ البتہ اگر وہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے تلاوت کرنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح کرے کہ سامنے کسی بچے کو بٹھا دے اور وہ بچہ قرآن کے اوراق کو پلٹتا رہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے، یا پھر وہ اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن لے اور دستانے سے قرآن کریم کے اوراق کو پلٹے، یا اپنے ہاتھ میں پین لے لے یا لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے لے اور لکڑی کے اس ٹکڑے سے یا پین سے قرآن کریم کے اوراق کو پلٹتی رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دو کہ جن علماء کرام نے حائضہ عورت کو قرآن کے مصحف کو لے کر کے تلاوت کی اجازت دی ہے، ان لوگوں نے اس چیز کی شرط بھی لگائی ہے کہ جب تلاوت کی ضرورت، یعنی تلاوت کو اپنی عادت نہ بنا لے، بلکہ جب اس کی ضرورت ہو، جیسے کسی کو پڑھانا ہو
یا خود قرآن کریم سے پڑھنا ہو، یا وہ اگر یہ خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ میں بھول جاؤں گی تو اس کو یاد کرنا ہو، تو ایسی ضرورت کے موقع پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر وہ تلاوت کی غرض سے بھی قرآن کریم پڑھ رہی ہے، تلاوت کی غرض سے، ثواب کی غرض سے، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منع کی کوئی دلیل ہماری نظر میں یا بڑے بڑے علماء کرام کی نظر میں منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت مصحف سے، نسخے سے بھی حائضہ عورت کر سکتی ہے، لیکن ان سارے شروط کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ حائضہ عورتوں کو بھی علماء کرام نے ان عورتوں کے زمرے میں رکھا ہے جن کو نفاس کا خون آتا ہے، یعنی وہ عورتیں جو بچے کی پیدائش کے بعد جن کو 40 دن یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ خون آتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، تو ایسی عورتیں بھی حائضہ عورتوں کے حکم میں ہیں۔ تو جس طرح سے حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، اسی طرح سے نفسا عورتیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اور یہی وہ ساری باتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، تو قرآن و سنت کو ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔